اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب یاد کے دوستوں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم انسانوں کو لگتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا لیا ہے اور ہمیں اس بات پر بہت فخر ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کا 1 سے 2% رازوں سے پردہ بھی نہیں اٹھایا۔ ہر روز یہ سننے کو ملتا ہے کہ انسان نے ایک نئی ڈسکوری کی ہے۔ دوستو، 1722 کے اندر ایک یورپین ایکسپلور کرتے ہوئے ایک آئی لینڈ پر جا پہنچا۔ اس ایکسپلورر کا نام جیکوب تھا۔ اس نے ایسٹر والے دن اس جگہ کو ڈھونڈا تھا، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام ایسٹر آئی لینڈ پڑا۔ ناظرین، یہ آئس لینڈ پیسیفک اوشن کے اندر واقع ہے۔ اس آئس لینڈ کے ہر طرف ہزاروں میل کے فاصلے تک پانی ہی پانی ہے۔ دوستو، جب جیکوب اس آئس لینڈ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر اسٹیچو کھڑے ہیں۔ ان اسٹیچوز کی پیٹھ اوشن کی طرف تھی، لیکن ان کا منہ آئس لینڈ کی طرف تھا۔ جیکوب ان اسٹیچوز کو دیکھ کر کافی حیران ہوا، کیونکہ یہ جگہ دور سمندر میں تنہا تھی اور دوسرا آئس لینڈ بھی ہزاروں میل کے فاصلے پر تھا۔ جیکوب کو اس آئس لینڈ کو دیکھ کر کافی تعجب ہوا، اس لیے وہ اس آئس لینڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس کے اندر گیا۔ تو اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر اور بھی بہت سے اسٹیچوز پڑے ہیں۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی بستی بھی آباد تھی اور وہ آئس لینڈ کو راپا نوئی کے نام سے جانتے تھے۔ سب سے زیادہ تو عجیب بات یہ تھی کہ ان کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی کہ یہ اسٹیچوز کس نے بنائے ہیں۔ جب جیکوب نے واپس آ کر لوگوں کو بتایا کہ پیسیفک اوشن کے اندر ایک عجیب و غریب آئس لینڈ ہے، تو بہت سے لوگوں نے اس کی طرف رخ کیا، جن میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے ان اسٹیچوز کو دیکھنا تھا، دوسرے لوگ وہ تھے جو اس کے پیچھے کی کہانی کو جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ اسٹیچوز کس نے بنائے اور کیوں بنائے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، ان اسٹیچوز کی کیا حقیقت ہے، یہ اسٹیچوز انسانوں نے بنائے ہیں یا کسی اور مخلوق نے۔ معززین، اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز دی جاتی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اسٹیچوز ایلینز نے بنائے ہیں، اور ہم انسانوں نے کبھی بھی یہ بات قبول نہیں کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر کام کے پیچھے کسی نہ کسی انسان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ اسٹیچوز مختلف قسم کے تھے، کچھ لائنز میں کھڑے تھے، کچھ اکیلے کھڑے تھے، کچھ ٹوٹے پڑے تھے اور کچھ کا تو صرف سر ہی زمین پر پڑا تھا۔ ناظرین، 2012 میں جب ریسرچرز آئے تو انہوں نے یہ ایکسپلور کیا کہ وہ اسٹیچوز جن کے صرف سر زمین کے اوپر ہیں، صرف ان کے سر ہی نہیں بلکہ ان کا نیچے والا جسم بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ سائنسدان کافی حد تک اس مسٹری کو سولو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان اسٹیچوز کو 400 سے لے کر 1500 آفٹر ڈیتھ آف کرسچینٹی میں بنایا گیا، اور ان کی عمر تقریباً 500 سال بتائی جاتی ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ جب یہ لوگ آئس لینڈ پر آئے تھے تو اس آئس لینڈ پر پام کے ٹریز بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے، لیکن جب جیکوب نے اس آئس لینڈ کو کھوجا تو وہ بالکل ویران تھا، کیونکہ جو لوگ یہاں پر رہنے آئے تھے وہ کسان تھے۔ ان کو اپنی کھیتی باڑی کے لیے زمین چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے ڈیفورسٹیشن بہت زیادہ تعداد میں کی، جس کی وجہ سے ایکو سسٹم آہستہ آہستہ بگڑنے لگا اور لوگوں کے لیے خوراک بھی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے ایک ہی قبیلے کے لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ناظرین، ڈھانچے یہاں پر پائے گئے ہیں اور ان پر چوٹوں کے نشان ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اور وہ جنگ کھانے کی تھی۔ لڑائی کے بعد جو لوگ بچے وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ان بتوں کو بنایا تھا۔
یہ ان کا آرٹ تھا۔ اب یہ بات وہ شوق سے کرتے تھے یا ان کے مذہب میں کوئی ایسی چیز تھی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات ابھی تک ایک مسٹری ہے جو ابھی تک سالو نہیں ہوئی۔